بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو عقد موضوع لملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من المرأة، فالعقد هو ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول شرعا. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نکاح کسے کہتے ہیں، تو نکاح کا لغوی معنی اور اس پر کچھ گفتگو ہم نے اس سے پہلے سبق میں کی. آج کے سبق میں نکاح کا شرعی معنی صاحب کتاب بیان فرماتے ہوا عقد موضوع. ایک ایک لفظ پر غور کریے. فرماتے ہیں کہ نکاح عقد ہے. کیا ہے نکاح؟ ایسا عقد ہے جو موضوع ہے لملک المتعہ، ملک متعہ کے لیے موضوع ہے. کس کے لیے موضوع ہے؟ ملک متعہ. ملک کا مطلب مالک ہونا، متعہ کا مطلب بضعہ. مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح ہو اس کے محل مخصوص کا مالک ہو جاتا ہے اس کا شوہر استمتاع کے لیے. ہوا عقد موضوع لملک المتعہ. اب دیکھیے شریعت کے الفاظ ساری کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو یہی ہوگا کہ نکاح عقد ہے. عقد کے لفظ پر کبھی غور کیا آپ نے؟ عقد گرہ کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بے گانٹھ آپ باندھ دو، اس کو گانٹھ کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقد. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک عقد ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہماری نبھے اس وقت تک ساتھ ہیں، اور نبھنا ممکن نہ ہو. بھئی کسی کے بیچ اگر کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہمارے آپ کے بیچ کسی بات پر معاہدہ ہو جائے، تو معاہدہ کی باتیں شرطیں جب تک پائی جائیں گی اس وقت تک معاہدہ چلتا رہے گا. اور جہاں پر خلاف ورزی ہوئی معاہدہ ختم ہو جاتا ہے نا. معاہدے میں یہ یقینی نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ آدمی اس کے ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ. اس میں دوام ممکن بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیشہ ساتھ رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیچ میں یہ معاہدہ ٹوٹ جائے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی ایک عقد میں ہے. جب تک ان کے مابین نباہ ممکن ہو اس وقت تک یہ نکاح چلتا رہے، اور نباہ ممکن نہ ہو تو اس کانٹریکٹ کو، اس عقد کو ختم کرنے کا طریقہ شریعت نے طلاق بتایا کہ طلاق دے کر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. یہ عقد نکاح، یہ کانٹریکٹ تو ہے نا. اس کو یہ مت سمجھو کہ ہماری ذاتی ملکیت ہو گئی. اب جب ذاتی ملکیت نہیں ہے، آج ہماری عورتوں کو جو پریشانی ہے ہمارے معاشرے میں وہ اسی وجہ سے ہے کہ عورتیں عقد کو اپنی زندگی بھر کا بندھن سمجھ لیتی ہیں. وہ زندگی بھر کا بندھن نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو خوشحال بنانے کا بندھن ہوتا ہے. پوری زندگی کا بندھن نہیں ہوتا ہے. جب تک زندگی اچھی چلے اس وقت تک گزاریے، صحیح سے چلانے کی کوشش کریے. اور اگر دونوں کے مابین زندگی خوشحالی کے ساتھ نہیں گزر رہی ہے تو کسی کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آتم ہتیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. بھائی نکاح
ختم کر دیا جائے. بھئی جب زندگی میں نباہ ممکن نہیں ہے تو شریعت نے کہا کہ بھئی طلاق لے لے عورت کھلا کر کے. عورت کی زندگی صحیح سے نہیں گزر رہی ہے وہ کھلا کر لے, مرد کی نہیں گزر رہی ہے تو وہ طلاق دے کر اسے رستگاری حاصل کر لے. لیکن بلا وجہ میں شریعت نے نہیں کہا کہ بلا وجہ میں اس کو توڑتے رہو معاہدوں کو, نہیں, ضرورت ہو تب, زندگی گزارنا مشکل ہو تب. اب میں جو بات کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ نکاح ایک عقد ہے, یہ زندگی کی خوشحالی کا بندھن ہے, نہ کہ زندگی کا بندھن. عورتیں کیا سمجھ لیتی ہیں؟ زندگی کا بندھن. آج جو نکاح کرنا زندگی کی خوشحالی کے لیے ہے نا, آدمی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے, نسل انسانی کی افزائش کے لیے ہے. اب اگر ٹوٹ گیا کہیں پر نکاح, زندگی صحیح سے نہیں گزر رہی ہے, تو اس میں کوئی دھوکے باز نہیں ہے, نہ مرد دھوکے باز ہے نہ عورت دھوکے باز ہے. اگر بلا ضرورت نہیں ٹوٹ رہا, بلا ضرورت اگر ٹوٹے تب تو دھوکے باز کہا جائے گا کہ بھئی معاہدے میں دھوکہ دے دیا. لیکن اگر کہیں ضرورت ہے, زندگی نہیں گزر رہی ہے, تو ہمارے معاشرے میں عورتوں نے اس کو زندگی کا بندھن سمجھ لیا. اسی لیے وہ اگر طلاق ہو گئی تو اب تو یہ ہے کہ زندگی میں رونے کے علاوہ کچھ نہیں. ارے یار, جہاں پر بھی نکاح کرے گی وہ تیرا شوہر ہوگا. اب یہاں پر ایک بات اور بتاؤں, 3 طلاق کے بعد شریعت نے حلالے کا حکم دیا. حلالے کا مطلب یہ نہیں ہے مولانا کہ نکاح کر لیا اور استمتاع کیا اور چھوڑ دیا, یہ نہیں ہے حلالے کا مطلب. یہ تو ایک محض ہیلا ہے. شریعت میں حلالے کا حکم یہ ہے, دیکھو مرد نے 3 طلاقیں دے دی, شریعت نے کہا 3 طلاقیں مت دو. اب شریعت نے 3 طلاقیں دینے سے منع کیا ہے, کہا کہ یہ مغلظہ ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے شریعت کو. لیکن کسی نے کر دیا ایسا, 3 طلاقیں دے دی. اور 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت تو اس کے نکاح سے دور ہو گئی, باہمی عقد تھا, معاہدہ تھا, کانٹریکٹ تھا, وہ ختم ہو گیا. اب جب عورت نکاح سے دور ہو گئی تو دور ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد, صفائے رحم کے بعد, وہ جہاں چاہے نکاح کرے, اسے اختیار ہے نا. جس شوہر سے نکاح کیا تھا, یہ شوہر بھی تو نکاح سے پہلے اجنبی تھا نا, اجنبی. اب اس سے نکاح ختم ہو گیا, طلاق ہو گئی, اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے گی. وہ بھی اجنبی تھا لیکن نکاح کرنے کے بعد اسی کا شوہر ہے نا. اب اس کے ساتھ ویسے ہی رہے گی جیسے اس کے ساتھ رہتی تھی. اب اپنے شوہر ہی کے ساتھ رہ رہی ہے نا. اب اتفاق سے اس شوہر سے کسی وجہ سے نہیں بن پائی تو شریعت نے کہا کہ اس سے اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس سے نکاح کر سکتی ہے, اس سے نکاح کر سکتی ہے. غلطی کس نے کی تھی 3 طلاق دے کر؟ شوہر نے 3 طلاق دے کر غلطی کی, 3 طلاقیں دے دی. شریعت نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانا. اب وہ عورت جو دوسرے کے یہاں پر رہ کر آ رہی ہے, وہ اجنبی مرد کے یہاں رہ کر نہیں آ رہی ہے. کس کے پاس رہ کر آ رہی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ, شوہر کے ساتھ رہ کر آ رہی ہے. اب شوہر کے ساتھ رہنا تو عار نہیں ہے شریعت میں. بھئی یہ بھی تو نکاح سے پہلے اجنبی تھا نا, اس کے ساتھ رہی تھی, اس کو شوہر اس نے اپنا مانا تھا. اب دوسرے سے نکاح اس کا جب ہوا تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی تو رہی وہ, تو اس میں اس کی کیا بے عزتی, کیا غیرت, کیا اس پر اتیاچار ہوا, عورت کے اوپر کوئی اتیاچار ہوا؟ ارے اپنے شوہر کے ساتھ رہ کے آئی. شرم تو کھائے وہ جس نے شریعت کی پابندی نہیں کی اور 3 طلاق دے ڈالی. شرم تو اسے آنا چاہیے کہ اب عورت وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر آئی ہے, لیکن یہ جانے کہ اس کے پاس اب لوٹ کر آ رہی ہے دوبارہ سے. اب اگر واقعی شرم و حیا والا ہوتا تو پھر دوسرے کہ یہاں پر جو عورت رہی, اب اس کو قبول کرنے میں تو شرم اسے آنا چاہیے نا. تو شریعت نے در حقیقت شرم دلائی ہے شوہر اول کو کہ دیکھ زندگی جس کو تو نے چھوڑا تھا اس کے بغیر تیری زندگی نہیں چل رہی ہے. اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو کر آ رہی ہے, لیکن تیرے لیے تو وہ شوہر جو تھا اس کا وہ اجنبی ہے نا, دوسرے کے یہاں پر رہ کر آ رہی ہے. تو در حقیقت آر کسے دلائی ہے شریعت نے؟ کیوں دلائی ہے یہ؟
ताकि कोई मर्द ये इक़दाम ना करे कि बीवी को छोड़े, तलाक दे और फिर वो दूसरे के यहाँ पर रहे, फिर जिंदगी नहीं गुजरी, फिर मेरे पास आए। तो ये शौहर के लिए बेइज्जती की बात है, औरत के लिए बेइज्जती की बात नहीं है। लेकिन लोग जो ना समझ है वो क्या प्रोपेगेंडा करते कि शरीयत ने हलाला का कौल कहकर, कौल करके औरत का अपमान किया है। औरत का अपमान नहीं है ये, औरत की बेइज्जती नहीं है। आप मेरी गुफ्तगू समझ गए ना? हाँ, ये वो तो अपने शौहर के पास थी, ठीक है। तो आदमियों को रोका है ताकि वो तलाक ना दे। तो मैं कह रहा था कि अक्द, एक निकाह जो है वो अक्द है, शरीयत ने अक्द कहा है। और अक्द जब तक खुशहाली, जब तक शराइत के साथ चल रहा है चलता रहे, और नहीं चल पा रहा है तभी शरीयत ने कहा है कि निकाह की सूरत ना हो तो जुदाई इख्तियार कर ले। तो अक्द कहा है शरीयत ने, कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है ना। हुआ अक्दुन मौदूउन लिमिल्किल मुतआ, ये अक्द है जिसको शरअन वज़ा किया गया है मिल्के मुतआ के लिए। किसके लिए वज़ा किया गया है? मिल्के मुतआ। मिल्के मुतआ का मतलब मिल्के वज़ा, यानी शौहर अपनी बीवी के उज़्वे मखसूस का मालिक हो जाता है इस्तिमता के लिए। उसी की तौज़ीह फरमाते हैं हिल्ले इस्तिमताए रजुल मिनल मरअ, यानी मर्द का औरत से इस्तिमता और तमत्तो हासिल करना ये हलाल हो जाता है। तो जो अक्द हिल्ले इस्तिमता के लिए मौजू है तो गोया के शरअन उसकी वजह इसी के लिए हुई है। तो जब जब अक्दे सही होगा मौलाना, तब तब हिल्ले इस्तिमता होगा, नहीं होगा? बोलो। जब जब अक्दे सही होगा तब तब हिल्लत उसके साथ पाई जाएगी ना, है। अब मैं यहां पर एक बात और बताऊं, अक्दे निकाह मौजू है मिलके मुता के लिए, हिल्ले इस्तिमता के लिए। तो जब जब अक्दे निकाह होगा हिल्लत जरूर होगी मौलाना, बगैर हिल्लत के अक्दे निकाह, क्योंकि वजह ही उसी के लिए है। इसके बरखिलाफ अक्दे बै क्या है? अक्दे बै, अक्दे बै हिल्ले इस्तिमता के लिए मौजू नहीं है, याद रखना। दोनों में फर्क है, एक है अक्दे निकाह, एक है अक्दे बै। अक्दे निकाह तो हिल्ले इस्तिमता के लिए मौजू, और अक्दे बै सिर्फ मिल्क के लिए मौजू। किसके लिए? यही वजह है कि बै वहां पर भी मशरू है जहां पर हिल्लत बिल्कुल नहीं होती। मसलन जानवरों की बै होती है, नहीं होती है? क्या हिल्लत होती है वहां पर? हिल्लत से मुराद हिल्लत इस्तिमता है। क्या हिल्लत इस्तिमता होती है? नहीं होती है, महल ही नहीं है वो। ऐसी मजूसिया औरत की बै तो जायज है, मजूसिया बांदी की बै तो जायज है, बै तो हो गई और वो महल भी है, लेकिन इस्तिमता हलाल नहीं है। फिर भी इस्तिमता हलाल, इसका मतलब यह हुआ कि अक्दे बै वो मुस्तलजिम हिल्लत नहीं है, लेकिन अक्दे निकाह, जहां जहां अक्दे निकाह पाया जाएगा तो बेटा जब अक्द होगा तो अक्द ही ये मुस्तलजिम हिल्लत है, ये तो वजह ही है हिल्लत के लिए। तो ऐसा कहीं पर नहीं हो सकता कि अक्दे निकाह पाया जाए और हिल्लत नहीं पाई जाए। जब अक्दे निकाह पाया जाएगा तो हिल्लत होगी। अब बेटा देखना यह होगा कि महल्ले हिल्लत क्या क्या चीजें है, इसलिए अक्दे निकाह हमेशा वहीं पर होगा जहां पर हिल्लत का, जो हिल्लत का महल भी हो। कोई मर्द किसी जानवर से निकाह करे, बोलो, महल है? नहीं है। क्यों? अक्दे निकाह तो हिल्लत को मुस्तलजिम है, वो तो मौजू है हिल्लत के लिए, यहां तो महल ही नहीं है, हिल्लत तो दूर की बात। लिहाजा कोई मर्द किसी जानवर से निकाह, सोचे वो लोग जिनके यहां पर कोई मांगलिक पैदा हो जाए तो वो कभी कुत्ते से निकाह पहले कराते हैं। किससे निकाह कराते हैं? अरे देखा नहीं, सुना नहीं है आप लोगों ने? लोग कुत्ते से भी निकाह कराते हैं, बंदर से भी निकाह कराते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये है, कुछ मज़लूमात हैं, लोगों का ख्याल ये है कि कोई लड़की अगर मंगल के दिन पैदा हो गई, मांगलिक हो गई, तो उसका शौहर मरना, ये शौहर अव्वल मरना है। तो शौहर अव्वल मरना है तो यार जिससे मर्द से निकाह कराएंगे या वो तो मर जाएगा इनके मजलूम के लिहाज से, इनके जोम के लिहाज से।
تو کہتے ہیں ایسی لڑکی کا پہلے نکاح بندر سے کرا دیتے ہیں, کتے سے کرا دیتے ہیں پہلے نکاح, تاکہ مرے تو کتا مرے. ہے نا. ہماری شریعت میں صاف صاف لفظوں میں کہ عقد نکاح حل استمتاع کے لیے, اور حل استمتاع جو محل ہوگا نکاح وہیں پر ہوگا. سے کتوں سے ہمارے یہاں پر نکاح نہیں ہو سکتا, بندروں سے ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتا, پیڑوں سے ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتا, کیونکہ یہ محل نہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا. دوسری چیز, مرد اگر نکاح جانور سے کرے عقد نہیں ہوگا, وجہ آپ نے سمجھ لی. کسی جن عورت سے اگر نکاح کرے تو بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ ارے یار وہ تو اس کی جنس سے ہی نہیں ہے, سمجھے نہیں. ارے اگر جنیا سے نکاح کر لیا اور جنیا چلی گئی تو یہ کہاں مالک رہا اس کی بزا کا ہے, وہ کہاں قبضے میں آ رہی ہے. اس لیے اسی لفظ سے آپ سمجھ گئے کہ نہ جنیا سے نکاح ہوگا, نہ جانور سے نکاح ہوگا, نہ پیڑ سے نکاح ہوگا. جہاں پر محل استمتاعی نہ ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا, جو محل حلت ہی نہ ہو, جو حلت ہی جہاں پر نہ ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا. اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں استمتاع حل استمتاع الرجل من المرأة, مرد کا عورت سے استمتاع کی حلت کے لیے موضوع ہے. اب یہاں پر رجل کا عورت سے, عورت کا بھی رجل سے. استمتاع جیسا مرد عورت سے کرتا ہے ویسی عورت بھی تو مرد سے کرے گی. اس میں مرد کو مقدم اس لیے کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے حاکم ہوتے ہیں, ان سے اشرف ہوتے ہیں خلقت کے اعتبار سے, اس لیے ذکر میں بھی مقدم کر دیا. فالعقد, لہذا اب تشریح کر رہے ہیں عقد کی. عقد کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں فالعقد ہوا ربط اجزاء التصرف, تو عقد کہیں گے اجزاء تصرف کو آپس میں مربوط کرنے کو. اجزاء تصرف کیا ہے؟ عاقدین کے درمیان جو تصرف ہوتا ہے اس تصرف کے اجزاء ہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں اے الایجاب والقبول, ایجاب و قبول کو آپس میں مربوط کرنے کا نام, جوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ تو بیٹا جوڑ دینے کا, تو جوڑنا بھی ہو یعنی ارتباط بھی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ایجاب و قبول ہو, انہیں ایجاب و قبول کا ارتباط ہونا چاہیے نا. تو بولو عقد کی حقیقت میں کتنے اجزاء ہو گئے؟ بولو جلدی, کتنے اجزاء ہوئے؟ عقد کی حقیقت کے اجزاء کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. کیا؟ ایک تو ایجاب, دوسرا قبول, تیسرا اس ایجاب و قبول کا آپس میں ربط کرنا. تو عقد کی حقیقت کتنے اجزاء سے مرکب ہو گئی؟ 3 اجزاء سے مرکب ہو گئی نا, 3 اجزاء سے مرکب ہوئی. اچھا مجھے ایک بات یہ بھی بتا دو, ان جو بھی حقیقت کے اجزاء ہوتے ہیں وہ حقیقت میں داخل ہوتے ہیں یا حقیقت سے خارج ہوتے ہیں؟ آپ بھی بتاؤ. داخل ہوتے ہیں نا. تو یہ تینوں کے تینوں اجزاء نکاح کی حقیقت یا عقد کی حقیقت میں داخل ہوں گے خارج ہوں گے؟ داخل ہوں گے نا, خارج تو نہیں کہو گے نا, ہے خارج کہنا بھی نہیں چاہیے. اگر بالفرض اگر کوئی خارج کہتے شے کی حق, بھائی اب ایجاب و قبول ہی ہے, مثلا ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی خارج مانے تو پھر تو یہ شے کے بغیر شے کا وجود بھی نہ ہو اور وہ شے سے خارج بھی ہو تو اسے تو پھر شرط کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ کسی بھی کتاب میں دیکھ لو ایجاب و قبول کو ارکان نکاح تو کہا گیا ہے, شرائط نکاح نہیں کہا گیا ہے. یہ شرائط نکاح کیوں نہیں کہا گیا؟ ارکان نکاح کیوں کہا گیا؟ رکن اور شرط میں یہی فرق ہے. حالانکہ رکن پر بھی شے موقوف ہوتی ہے, شرط پر بھی شے موقوف ہوتی ہے, لیکن دونوں فرق یہ ہے کہ شرط خارج ہوتی ہے حقیقت سے اور رکن حقیقت میں. تو میری گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایجاب ہو قبول ہو یہ امور نکاح کی حقیقت سے خارج نہیں ہے بلکہ نکاح کی حقیقت میں داخل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. یار اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی میری گفتگو سے کہ عقد نکاح 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کون ہے وہ 3 چیزیں؟ اور ان کا آپس میں ربط ہونا.
इसी ईजाब व कबूल के रब्त को अक़द शरई कहते हैं, निकाह शरई कहते हैं। ठीक है, लिहाजा अगर ईजाब व कबूल हुआ, रब्त नहीं हुआ मौलाना, तो उसको अक़द शरई, निकाह शरई नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर अभी आपने यहाँ बैठ कर कह दिया ईजाब कर लिया। ईजाब किसे कहते हैं? आक़िदैन में से जिसका पहला कौल हो वो ईजाब है और दूसरा वाला कौल कबूल कहलाता है। ठीक है ना। अभी आपने कह दिया कि पहले आपने कहा हाँ मैंने निकाह किया है, और औरत इन गवाहों की मौजूदगी में, यहाँ पर औरत ही नहीं है, औरत पैदा होगी 4-6 साल के बाद है, फिर उसके जहन में किसी दिन आया, उसने कह दिया मैंने कबूल किया। अब ये नहीं पता है कि किसको कबूल किया, और आपको भी ये नहीं पता है मैंने किसको निकाह में लिया। ईजाब व कबूल तो हो गए मौलाना, लेकिन उनका आपस में रब्त नहीं हुआ है, इसलिए ये निकाह नहीं होगा। ईजाब व कबूल के आपस में मरबूत होने का नाम निकाह है। बात समझ आ गई? अगर इर्तिबात का नाम निकाह नहीं होता तब तो फिर हर एक दूसरे को कबूल कर लेता, चलती हुई देखी और कहा कि मैंने कबूल कर ली, है ना। और उसने भी धोखे से कह दिया मैंने, कभी वो ये ज़हन में नहीं रहा कि तुम्ही ने कबूल तो कहा। इसलिए ईजाब व कबूल के इर्तिबात का नाम निकाह है। जब तक इर्तिबात नहीं होगा अक़द निकाह। देखिए अब तर्जुमा लगाओ, मैंने बात पूरी बता दी है, तर्जुमा लगाओ। इसी बात पर साहिब किताब जोर देंगे कि निकाह की हकीकत में ईजाब व कबूल दाखिल है, खारिज नहीं है। और निकाह की हकीकत, अक़द की हकीकत 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। इसी चीज़ पर जोर देंगे पूरे सफ़े में। तर्जुमा लगाओ। फरमाते लाकिन हाँ होना अल-ईजाब वल कबूल शरअन, लाकिन हाँ होना उरीदा बिल अक़द अल हासिल बिल मस्दर। लेकिन यहाँ पर अक़द से मुराद सिर्फ इर्तिबात नहीं है, जोड़ना नहीं है, बल्कि जोड़ने के बाद जो शय वजूद में आ जाती है। अरे हमने मारा, मारने के बाद में कोई चीज़, क्या चीज़ वजूद में आती है? पिटाई। तो पिटाई हासिल मस्दर है, मारना मस्दर है और पिटाई। तो ऐसे ही ईजाब व कबूल से जो चीज़ मार से वजूद में आए उसी का नाम है इर्तिबात, उस इर्तिबात का नाम है। फरमाते लाकिन हा होना उरीदा बिल अक़द, लेकिन यहाँ पर अक़द से मुराद अल हासिल बिल मस्दर। क्या मुराद है? हासिल बिल मस्दर है, वह हुवल इर्तिबात। वो क्या है? लाकिन निकाह हुवल ईजाब वल कबूल। अब लाकिन ना से फिर कह रहे हैं कि निकाह ईजाब व कबूल ही का नाम है, लेकिन ईजाब व कबूल को आपस में मरबूत करने का नाम है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईजाब व कबूल ये निकाह की हकीकत के अज्जा हैं, उससे खारिज नहीं है। फरमाते लाकिन निकाह वल ईजाब वल कबूल, लेकिन निकाह ईजाब व कबूल है मा ज़ालिकल इर्तिबात, उस इर्तिबात के साथ। तो कितने अज्जा हुए निकाह की हकीकत के? 3। व इन्नमा कुल्ला, साहिब शरफ फरमाते हैं कि हमने ये बात कह दी लाकिन निकाह वल ईजाब वल कबूल मा ज़ालिकल इर्तिबात, ये हमें कहने की जरूरत क्यों पेश आई है? ये जरूरत इसलिए पेश आई, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हकीकत में दाखिल है, खारिज नहीं है, वही बताना है। इन्नमा कुल्ला हाज़ा, हमने ये बात कही क्यों? लिअन्न शरअ यअतबिरु अल ईजाब वल कबूल अरकान अक़द निकाह, क्योंकि शरीयत ईजाब व कबूल को अक़द निकाह के अरकान मानती है। शरीयत से मुराद शारे ले लो, शारे ईजाब व कबूल को अक़द निकाह का अरकान मानता है शारे, ला उमूरन खारजिया। ईजाब व निकाह को उमूर खारजी करार नहीं दिया है शारे ने, अरकान माना। और रुकन वही होता है जो शय की हकीकत में दाखिल हो, है ना। कश शराइत, अरकान खारजिया नहीं माना, जैसे कि शराइत होते हैं, खारिज होते हैं, मौकूफ अलैह होते हैं, लेकिन फिर भी वो खारिज होते हैं, ऐसा नहीं कहा। ये नहीं कहा ईजाब व कबूल खारिज है शराइत के कबील से, नहीं, रुकन करार दिया है। फिर इन्हीं ईजाब व कबूल के आपस में मरबूत होने का नाम फरमाते वनाहविहा, जैसे कि शराइत है और इसी जैसे और कुछ है ना, असबाब होते हैं, इलल होते हैं, वो सब खारिज होती है, बहुत सारी खारिज होती हैं। वक़द ज़कर तो फी शरह तनक़ीद, एक साहिब किताब नज़ीर पेश कर रहे हैं किस बात पर? इस बात पर कि हमने यहाँ पर चूंकि इस बात पर जोर दिया कि अक़द निकाह मुरक्कब के मजमूए का नाम है ना, तीनों चीज़ों के मजमूए का नाम है, उस मुरक्कब का नाम अक़द निकाह है, और ये तीनों चीज़ें उसकी हकीकत में दाखिल है। अक़द इसी का ही नाम है, नज़ीर से उसको समझा रहे हैं। देखो मिसाल के तौर पर अक़द बै है, अपनी किताब तौज़ी
توضیح تنقیح کی شرح ہے صاحب کتاب کی. صاحب کتاب کا ایک متن ہے تنقیح, اسی کی شرح پھر کی ہے انہوں نے توضیح سے. ٹھیک ہے نا, شرح بھی کس سے کی ہے؟ خود یہی شارح ہیں. وہاں پر صاحب کتاب نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں باب بیع کے اندر. کیا بیع کے تعلق سے الفاظ استعمال کیے تو اس سے اپنے یہاں پر استدلال کرنا ہے. فرماتے ہیں وقد ذکرت فی شرح التنقیح, میں نے تنقیح کی شرح توضیح میں ذکر کیا ہے. فی فصل نہیں میں کیا ذکر کیا ہے؟ فرمایا کل بیع. اب پوری آگے کی عبارت ہے, پہلے پوری عبارت کا ترجمہ ہم لگا دیں, پھر یہ بتائیں کہ وہاں کی عبارت کو یہاں پر نقل کیوں کیا ہے. فرماتے ہیں کل بیع, وہاں پر کہا ہے کل بیع فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا, بیع کی طرح, کیونکہ شریعت حکم لگاتی ہے اس بات کا بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا, کہ ایجاب و قبول جو دونوں کے دونوں حصہ موجود ہوتے ہیں, یرتبطان ارتباطا حکمیہ, وہ حکم شرع کی بنا پر آپس میں جڑ جاتے ہیں. ارے بھائی آپ نے یہ کتاب بیچی تو آپ کیا کہیں گے؟ بعتہ, میں نے یہ کتاب بیچ دی. میں ان سے بات چیت کرتا ہوا میں ان سے کہہ رہا ہوں شرعتہ, اشتريتہ, میں نے اس کو خریدا, لیکن میں بات ان سے نہیں کر رہا ہوں, ان سے کر رہا ہوں. کیا بیع ہوگی؟ بیع ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ حالانکہ ایجاب و قبول تو پا لیے گئے یہاں, لیکن بیع نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا ارتباط نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے کہا بعتہ, میں نے یہ بیچ دی, اور میں نے ان کے بات پر میں نے کہا اشتریتہ, میں نے اس کو خرید لیا, ارتباط ہو گیا ایجاب و قبول کا. اب اس سے سمجھ میں آیا کہ دیکھو عقد بیع بھی, وہاں پر بھی ایجاب و قبول تبھی مؤثر ہے جبکہ ارتباط ہو جا رہا ہے, ورنہ مؤثر نہیں ہے. جب عقد بیع میں یہ ہے تو عقد نکاح تو علت کے لیے ہوتا ہے, وہ تو مقام علت ہی میں ہوگا ہمیشہ, تو وہاں پر ارتباط کی ضرورت نہیں ہوگی, بالکل ضرورت ہوگی. ارے بات سمجھ آئی؟ فرماتے الموجودین حسن, کیونکہ شریعت حکم لگاتی ہے اس بات کا کہ ایجاب و قبول جو دونوں کے دونوں حصہ موجود ہیں, یرتبطان ارتباطا حکمیا, حکم شرع کی بنا پر وہ حکمن مرتبط ہو جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. فیحصل معنی شرعیہ, تو اسی ارتباط کے بعد ایک معنی شرعی حاصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی شرعی؟ صرف انہوں نے بیع تو کہا, میں نے اشترا تو بات پر کہا, ارتباط ہو گیا. اب اس ارتباط کا اثر یہ ہوا کہ وہ چیز جو میں نے خریدی ہے اب اس میں تصرف کر سکتا ہوں, میں اسے جو چاہوں کروں, چاہے پھینکوں چاہے کھاؤں, کچھ بھی کروں, مجھے حق حاصل ہو جاتا ہے نا. یہی ہے حکم شرعی, یہی ہے عقد ایجاب و قبول کے ارتباط کا نتیجہ, اسی کو حکم شرعی سے تعبیر کر رہے ہیں. فرماتے فیحصل معنی شرعی, تو ایک ان دونوں کے مجموعے کے ارتباط سے ایک معنی شرعی حاصل ہو جاتا ہے. یکون ملک المشتری, وہ معنی شرعی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مشتری کی ملکیت ہو جاتی ہے اثرا لہو, اس کا اثر, کس کا؟ عقد بیع کا, عقد بیع کا اثر. فذلک المعنی هو البیع, وہی ایجاب و قبول کا آپس میں مرتبط ہونا, یہی معنی عقد بیع ہے. یہی کیا ہے؟ بیع ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ مشتری کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہے معنی شرعی. فالمراد بذلک المعنی, تو اس معنی سے مراد المجموع, مجموع ہے المرکب من الایجاب والقبول, جو کہ مرکب ایجاب و قبول سے مع ذلک الارتباط الشرعی, اس ارتباط شرعی کے ساتھ. تو تینوں کا مجموعہ دکھا دیا انہوں نے. لا ان البیع هو مجرد ذلك المعنى الشرعی, بیع ایسا نہیں ہے کہ بیع صرف اور صرف اسی معنی شرعی کا نام ہو. والایجاب والقبول آلۃ له, اور ایجاب و قبول اس کے لیے آلہ ہوں اور امر خارجی ہوں, ایسا نہیں ہے. تو جب بیع کے اندر ایجاب و قبول اس معنی شرعی کے اندر داخل ہے تو وہاں تو بیٹا حلت نہیں بھی ہو, وہاں پر بھی بیع ہو جاتی ہے. یہاں تو حلت کے لیے, جزو انسانی سے استمتاع کے لیے ہے, تو یہاں تو بدرجہ عدم ایجاب و قبول معنی شرعی کا جز ہوں گے, حصہ ہوں گے, اس سے خارج نہیں ہوں گے, اس میں داخل ہوں گے. تو مجموع کو بتانے کے لیے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے.
فرماتے ہیں لا ان البیع، ایسا نہیں ہے کہ بے وہ صرف وہ معنی شرعی ہے یعنی ارتباط کا نام ہے، والایجاب والقبول آلۃ لہ، اور ایجاب و قبول اس کے لیے آلہ ہو، ایسا نہیں ہے. کما توہم البعض، جیسے کہ بعض علماء نے یہی وہم کر لیا، انہوں نے کہا کہ ارتباط کا نام ہے عقد اور ایجاب و قبول اس کے لیے شرط ہے. کچھ لوگوں نے یہ زوم کر لیا، وہم کر لیا، صاحب کتاب نے ان کی تردید کھلے لفظوں میں کر دی. فرمایا لأن کونہما ارکانا ینافی ذالک، کیونکہ اگر ایجاب و قبول کو، ایجاب و قبول تو بیٹا ارکان ہے، کیا ہے، اور جو شے رکن ہوتی ہے وہ اعلیٰ نہیں بنتی ہے، وہ تو حقیقت میں داخل ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا یعنی ایجاب و قبول کا ارکان ہونا ینافی ذالک، اعلیٰ ہونے کے منافی ہے. فلا شکا، اب بیٹا جب معلوم ہو گیا کہ عقد نکاح تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مرکب کا نام ہے، اور یاد رکھے جو شے مرکب ہوتی ہے اسی کی علل اربع ہوتی ہیں، جو شے مرکب ہوتی ہے علل اربع اسی ہی کی ہوتی ہیں. اب مزید تائید کے طور پر کہ عقد نکاح تین چیزوں سے مرکب ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس پر زور دینے کے لیے مزید تاکید کے لیے ایک بات پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عقد نکاح کے لیے چار علتیں بھی ہیں. چار علتوں کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایجاب و قبول حقیقت میں داخل ہے، خارج نہیں ہے، اور حقیقت نکاح مرکب ہے، وہ صرف ارتباط کا نام نہیں ہے. اگر صرف ارتباط کا نام ہوتا، مرکب نہیں ہوتی حقیقت نکاح، تو ایسی صورت میں اس کی چار علتیں نہیں ہوتی، کیونکہ علت مادیہ اور علت سوریہ وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر ترکیب ہوتی ہے، جہاں پر ترکیب ہوتی ہے. اور اب یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کہ نکاح کی، عقد نکاح کی جو حقیقت ہے اس کے لیے چار علتیں موجود ہیں، اور چار علتیں ہونے کا مطلب یہ کہ یہ مرکب ہے. فرماتے ہیں فلا شک، تو کوئی شک نہیں، ان لہو عللا اربعہ، کہ نکاح کی چار علتیں ہوں گی. جب نکاح مرکب ہے تو اس کی چار علتیں ہوں گی. کیا؟ فالعلۃ الفاعلیہ هو المتعاقدین، تو عقد نکاح کی علت فاعلیہ کون ہوں گے؟ متعاقدین ہوں گے، شوہر اور بیوی ہوں گے. ٹھیک ہے. والمادیہ الایجاب والقبول، اور علت مادیہ کون ہوں گی؟ ایجاب و قبول، ہے نا، ایجاب و قبول وہی تو اصل ہوتے ہیں. والسوریہ هو الارتباط المذکور، اور علت سوریہ کون بن جائے گا؟ ارتباط مذکور، یعنی ایجاب و قبول کا آپس میں جڑ جانا، مرتبط ہو جانا. الذی یعتبر الشرع وجودا، جس ارتباط مذکور کا، جس ارتباط کا شریعت، جس کے وجود کا شریعت اعتبار کرتی ہے کہ ارتباط ہونا چاہیے. والغایہ، اور علت غایہ المصالح، وہ مصلحتیں ہو جائیں گی، المتعلقہ بالنکاح، جو مصلحتیں نکاح سے وہ علت غایہ ہو جائیں گی، افزائش نسل انسانی. وانما قلنا عقد موضوع، صاحب کتاب فرماتے ہیں ہم نے ایک بات یہاں پر کہی، عقد موضوع، یعنی نکاح ایک ایسا عقد ہے جو وضع کیا گیا ہے. بیٹا وضع کسے کہتے ہیں؟ جلدی سے بولو. تخصیص شیء بشیء اذا اطلق الشیء الاول او حصہ فهم منه الشیء الثانی. یہی ہے نا کہ وضع کہتے ہیں کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ایسے اختصاص ہو جائے کہ جب شے اول بولی جائے تو شے ثانی، تو انفکاک نہیں ہوتا ہے وضع میں. ایک شے کی وضع جس کے لیے ہوگی تو وہاں پر انفکاک، میں نے کہا تھا نا کہ عقد موضوع ہے حل استمتاع کے لیے، تو اس کا مطلب انفکاک کبھی، تو جب عقد ہوگا، عقد صحیح جب بھی ہوگا، حل استمتاع ضرور ہوگا. کیا ہوگا؟ حل استمتاع. یہی وجہ ہے کہ عقد وہاں پر نہیں ہو سکتا جہاں پر محل ہی نہ ہو، یا محل تو ہو لیکن علت نہ ہو، وہاں پر عقد نہیں ہو سکتا. میں نے بتایا تھا نا ابھی، صاحب کتاب دیکھو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کہ عقد نکاح میں ہمیشہ علت ہوتی ہے، تو جہاں پر عقد پایا جائے گا علت ضرور پائی جائے گی.
لہذا عقد نکاح کے الفاظ اسی جگہ پر ہم بول سکتے ہیں جہاں پر حلت بھی ہو. لہذا چوپائے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے نکاح تو میں نے نکاح کر لیا, نہیں کہہ سکتے ہے. ہاں بیٹا عقد موضوع ہے ملک متع کے لیے. کس کے لیے؟ اور ملک متع جسم انسانی کا ایک جز ہے. متع جو ہے جزو انسانی کا ایک جز ہے نا, تو عقد نکاح ایک جز کے لیے موضوع ہے, یاد رکھیے. اس کے برخلاف لفظ ہبہ, لفظ ملک, لفظ ہبہ وہ پورے وجود کے لیے موضوع ہے. کس کے لیے؟ پورے وجود کے لیے, یاد رکھنا پورے وجود کے لیے. اب اگر ملک تو کہا میں اس کا مالک ہو گیا, اس نے کہا ملک تو یا وہب تو میں نے کہا میں نے ہبہ کر دیا. ہبہ میں بھی کیا ہوتا ہے, پورے جسم کو ہی دے دیا جائے گا نا, پوری چیز کو پورے وجود کو ہی دے دیا جائے گا. تو جہاں پر پورا جسم جائے گا مولانا, تو وہاں پر جز بھی جائے گا نہیں جائے گا؟ جائے گا نا. لہذا اگر کسی نے نکاح تو نہ کہہ کر ملک تو کہہ دیا تو نکاح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ضمن میں تو پا لیا گیا نا. کیونکہ نکاح سے ایک جز کی ملکیت ہوتی ہے اور ہبہ سے پورے وجود کی ملکیت ہو جاتی ہے, تو پورے وجود کی ملکیت کے ضمن میں وہ جز بھی آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ لہذا اگر کسی شخص نے ملک تو اگر کہا تو نکاح ہو جائے گا, لیکن نکاح تو کہا تو اس سے بے نہیں ہوگی, یاد رکھنا. کیوں؟ کیونکہ کل کے ضمن میں جز تو پا لیا جائے گا, اس لیے نکاح تو ہو جائے گا, لیکن جز سے کل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے نکاح تو کہہ کر بے نہیں ہو سکتی ہے, لیکن بے تو کہہ کر, وہ ملک تو کہہ کر یا وہب تو کہہ کر نکاح ہو جائے گا. صاحب کتاب یہی بتانا چاہ رہے ہیں. فرماتے ہیں انما قلنا, رہی یہ بات کہ ہم نے کہا کہ عقد موضوع, ہم نے یہ کہا کیوں؟ لأن البيع والهبة ونحوهما يثبت به ملك المتعة, کیونکہ بیع, ہبہ اور ان جیسے دوسرے الفاظ ان کے ذریعے سے ملک متعہ ثابت ہو جاتی ہے. لیکن غیر موضوع له, لیکن یہ الفاظ اس کے لیے موضوع نہیں ہے. وہ کل کے ضمن میں بات کا ثبوت ہو جاتا ہے, اس لیے نکاح کا ثبوت ہو جائے گا یہاں پر, لیکن یہ ان کے لیے موضوع نہیں ہے, یاد رکھنا. فلہذا یصح البیع, اسی وجہ سے ان الفاظ کے ذریعے سے بیع صحیح ہو جاتی ہے, اور بیع یا اس جیسی کچھ اور چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. فی محل, ایسے محل میں لا یحل الاستمتاع فی, جس میں استمتاع صحیح نہیں ہے, حلال نہیں ہے, برخلاف نکاح کے. نکاح وہیں پر صحیح ہوگا جہاں پر حلت ہوگی. اسی لیے ہم نے کہا عقد موضوع لملک المتع. لہذا لفظ بیع سے نکاح ہو تو جائے گا کل کے ضمن میں باس پائے جانے کی وجہ سے, لیکن لفظ بیع, لفظ مل یا یہ الفاظ نکاح کے لیے موضوع نہیں ہے, حلت کے لیے مستلزم نہیں ہے, حلت کے لیے موضوع نہیں ہے. وہ حلت کے لیے موضوع کون ہے؟ وہ نکاح ہے, عقد نکاح. ٹھیک ہے, دونوں فرق سمجھ میں آ گیا بس.